Subscribe to Dr. Saima Shahid's YouTube channel and hit the bell icon. السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سائمہ شاہد ہے اور میں آپ سے اپنے کچھ خیالات اور مشاہدات شیئر کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ ہمارا جو گفتگو کا موضوع چل رہا ہے وہ ہے امتحان کا سوال نامہ، اور زندگی کے سوال نامے میں مختلف صورتحال جو ہمیں درپیش ہوتی ہیں ان سے کیسے گزرا جائے۔ ابھی ہم بات کر چکے ہیں کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی خوشگوار مرحلہ نعمتوں سے مزین آتا ہے تو ہمیں اس امتحان سے کیسے گزرنا ہے۔ اب اس سے اپوزٹ صورتحال کی طرف چلتے ہیں، یعنی ایسا وقت جو مصیبتوں سے بھرا ہو، جسمانی اور روحانی اذیتوں کی انتہا ہو، جیسے غربت ہے، بیماری ہے، اولاد کی آزمائشیں ہیں، رشتوں کی تکلیفیں ہیں، غرض کہ ہر قسم کی مصیبتیں۔ ایسی صورتحال بہت مشکل سے اس دنیا میں گزاری جاتی ہے۔ اللہ پاک نے اس امتحان میں کام دینے کے لیے جو چیز ہمیں بتائی ہے وہ ہے صبر۔ بہترین صبر وہ جو اللہ کو پسند آ جائے، صبر جمیل۔ بہترین صبر وہ ہوتا ہے جو مصیبت کے بالکل آغاز میں ہی کر لیا جائے۔ ظاہر ہے اس کے لیے بہت پہلے سے آپ کی تربیت میں یہ چیز شامل ہونی چاہیے کہ جو بھی ہے اللہ کی جانب سے ہے، اور مصیبت آئی بھی اللہ کی طرف سے ہے اور حل بھی اللہ پاک ہی فرمائیں گے۔ اسی لیے اس وقت کی دعا ہوتی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ اگر اپنی تکلیف کو آپ نے اپنے لیے فائدہ مند بنانا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہ، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت کا اجر عطا کریں اور اس کا بہتر بدلہ دیں۔ تکلیفیں، صبر تین طرح کی صورتحال میں عموماً ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ نمبر ایک، وہ تکلیفیں اور پریشانیاں جو آزمائش کی صورت ہم پہ اللہ پاک کی جانب سے آتی ہیں۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے جو ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، جیسے روزے میں، گرمی میں، پیاس، بھوک، یعنی اپنی ضروریات اور خواہشات پہ قابو کرنے میں جو صبر کرنا پڑتا ہے۔ تیسری چیز، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کردہ اشیاء میں جو صبر کرنا پڑتا ہے، یعنی دو لوگ جو رزق کما رہے ہیں ان میں سے ایک رزق حلال کما رہا ہے اور دولت کی کمی کی وجہ سے مشکل زندگی گزار رہا ہے، جبکہ دوسرا اگر رزق حرام کما رہا ہے اور دولت کی فراوانی کی وجہ سے بظاہر اس کی زندگی بہت آسان ہے، تو رزق حلال کمانے والے کو بہت صبر سے کام لینا ہوگا تاکہ وہ اس روش پہ قائم رہے۔ ہماری اگر ہم اپنی تاریخ کا جائزہ لیں تو اللہ پاک نے اگر اسے دنیا میں ہمارے لیے صبر کی لازوال مثالیں قرآن پاک میں ہمیں بتائی ہیں۔ صبر ایوب، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر ضرب المثل ہے۔ حضرت یعقوب کا حضرت یوسف کی جدائی میں صبر کرنا عظیم صبر ہے، اور حضرت ابراہیم ان کا پہلے بے اولادی میں صبر کرنا، اولاد ہو جانے کے بعد اسے اللہ کے حکم پہ ریگستان میں چھوڑ کر صبر کرنا، اور پھر اولاد کے بڑے ہو جانے پر اللہ کی جانب سے قربانی کے حکم پورا کرتے ہوئے صبر کرنا۔ اور سب سے بڑھ کر جو صبر میں ہم مثال دیکھتے ہیں وہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہوں نے پیدا ہوتے ہی ایک کے بعد ایک عزیز رشتے کو کھویا اور صبر کیا۔ پیدائش سے پہلے والد نہیں تھے، 7 سال کی عمر میں والدہ، پھر دادا، پھر چچا، اور اپنی غمگسار اور ہمدرد بیوی حضرت خدیجہ کو کی جدائی کا صبر کیا، پھر اپنے قوم اور وطن سے جدائی کا صبر، اپنی قوم اور غیروں کی طرف سے تکلیفیں
جھیلنے کا صبر، اپنی زندگی میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی ساری اولاد، بیٹے اور بیٹیوں کی جدائی کا صبر، اپنی زندگی میں اپنے اہل بیت کے لیے جو مشکلیں بعد میں آنی ہیں ان کے بارے میں جان کر کیے جانا والا صبر، کتنا عظیم صبر ہے۔ صبر کی عظمت اس سے بڑھ کے کیا ہوگی کہ اللہ پاک نے فرما دیا ان اللہ مع الصابرین، میں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب ایک تیسری صورتحال بھی ہو سکتی ہے جو عموماً یوں سمجھ لیجئے کہ تھوڑی کنفیوزڈ ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے سامنے کچھ لوگ بہت مشکلات میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں۔ مثالیں لیتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے جب سندھ میں سیلاب آیا تو وہ ایک آفت زدہ علاقہ قرار دے دیا گیا۔ وہاں پہ جو لوگ موجود تھے ان کی مال، مویشی، کھیت کھلیان، گھر بار سب کچھ برباد ہو گیا۔ ان میں سے کچھ کو جانی نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ سردی، گرمی، ہر قسم کے موسم میں بیماریوں سے لڑتے ہوئے نہ جانے کتنے مہینے انہیں گزرے۔ ہم سب ان کی اس تکلیف پہ متاثر تھے اور ہمدردی بھی کر رہے تھے اور کچھ نہ کچھ امداد بھی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس وقت ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ان کی طرف اللہ پاک کی جانب سے بہت بڑی آزمائش آئی ہے۔ بالکل درست ہے۔ جو چیز ہم فراموش کر بیٹھتے ہیں وہ یہ ہے کہ آزمائش صرف ان پر نہیں آئی، ان سے زیادہ کڑی آزمائش اس وقت ہم پہ آ رہی ہوتی ہے۔ کڑی اس لیے کہوں گی کہ جو امتحان اللہ کی جانب سے ہوتا ہے اگر وہ تکلیف دہ ہے تو اکثر و بیشتر انسان کی فطرت ہے کہ وہ اللہ کی جانب پلٹتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے۔ لیکن جو امتحان کسی کے علم میں ہی نہیں ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے، اس میں کامیابی کے چانسز کتنے ہوں گے؟ ہمارا امتحان یہ ہے کہ وہ ساری مصیبتیں جن سے وہ گزر رہے ہیں اللہ پاک نے ہم کو ان سے بچایا ہے، ہم محفوظ ہیں، امن و امان میں ہیں، کھا پی رہے ہیں، ہماری اولاد، ہماری پراپرٹی سب محفوظ ہے، طرح طرح کی نعمتیں اللہ پاک کی انجوائے کر رہے ہیں۔ ہماری آزمائش کا تقاضا یہ ہے کہ ہم شکر کریں، ایسا شکر جو اللہ کو پسند آ جائے، یعنی شکر جس میں اللہ کی عطا کردہ سب نعمتیں اللہ ہی کے راستے پر، اللہ ہی کے راستے میں خرچ کر دی جائیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کنبے سے ہو کر ہی راستہ اللہ کی رضا کا ہمیں ملتا ہے۔ جہاں اس وقت وہ مشکل میں ہیں اور ہم آسانیوں میں، تو ہمیں بڑھ کر اپنی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ یہ نعمتوں میں ان کو شریک کرنا ہے۔ ہم جو امدادی کام کر کے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم بہت نیک اور اچھا کام کر رہے ہیں، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ابھی بھی اپنی آزمائش سے گزرنے کے لیے شکر کے اس لیول پر نہیں پہنچے جہاں ہم اللہ کی رضا پالیں۔ اس وقت دنیا میں جہاں جہاں انسان مصیبتوں میں ہیں اور جہاں جہاں مسلمان مصیبتوں میں ہیں، چاہے وہ بھوک ہے، چاہے وہ جنگ ہے، چاہے وہ زلزلہ ہے، سیلاب ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مسلمان ایک ایسے جسم کے مانند ہوتے ہیں کہ اگر ایک عضو بھی بیمار ہو تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ کے فرمان کے مطابق ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اس وقت کس کس جگہ پہ ہمیں اپنا امتحان دینے کے لیے موجود ہونا چاہیے، اپنی ساری نعمتیں، صلاحیتیں لے کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے ان امتحانوں میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا کرے تاکہ آخرت میں جو نتیجہ نکلے وہ اللہ کی رضا پر منتج ہو۔ آمین ثم آمین۔